بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2022 میں پاکستان کی ریکارڈ امپورٹس ہوئی تھیں 78 بلین ڈالرز کی، اور ریکارڈ ایکسپورٹس بھی تھیں 32 بلین ڈالرز کی، جس کا مجموعی تخمینہ تقریباً ہمارے ٹریڈ کا 110 بلین ڈالر بنتا تھا۔ اب اس میں سے جو 78 کی امپورٹ ہوئی ہمارے پاس، اس کے سامنے ریمیٹنس اور ایکسپورٹ ملا کے صرف جو ہے وہ 55-56 بلین ڈالر تھے۔ تو پچھلے سال حکومت نے پالیسی جو اڈاپٹ کی، انہوں نے اکانومی کو کنٹرول کیا، امپورٹس کو کنٹرول کیا، اور 78 بلین ڈالر کی امپورٹ کو گھٹا کے 55 بلین ڈالر کیا، اور 23 بلین ڈالر سے مارکیٹ امپورٹ کی شرنک ہوئی، جس کی وجہ سے را مٹیریلز کی شارٹیج ہوئی اور ایکسپورٹ بھی تقریباً جو ہے وہ گھٹ کے جو ہے 3.5 بلین ڈالر ٹیکسٹائل کی گھٹی، اور باقی 2 بلین ڈالر اور چیزوں کی گھٹی، 5 بلین ڈالر کی ٹیکسٹائل بھی گھٹی، تو مجموعی طور پہ 30 بلین ڈالر مارکیٹ سکڑی۔ آج کے دن ہمارا کامرس منسٹری کی طرف سے، انڈسٹری کی طرف سے پوائنٹ آف ویو تھا کہ اب ہمیں مارکیٹس کو کھولنے کی ضرورت ہے، کہ صنعت جو ہے اس میں جب بند ہوئی تو چیزیں مہنگی ہو گئیں، جب را مٹیریل شارٹیجز ہوئیں تو چیزیں بازاروں میں مہنگی ہو گئیں، اور اس میں جو ہے وہ انسرٹینٹی آئی اس کی سپلائی چین میں۔ تو آج کے دن کا ہمارا فوکس یہ تھا کہ صنعتوں کو جو ہے کس طریقے سے وائبل بنایا جائے، تاکہ ملک میں یہ مہنگائی کا جو بحران ہے اس کی وجہ بہت بڑی جو تھی وہ سپلائی چین کے اندر شارٹیجز تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں امپورٹس بڑھیں گی نیچرلی اس کی وجہ سے، تو اس کو ایکسپورٹ کی انڈسٹری کو جو ہے وہ ہینڈ ہولڈنگ کر کے، جو پچھلے سال سے 5 بلین ڈالر ایکسپورٹ کم ہوئی ہے، اس ایکسپورٹ کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے کہ اس سال جو 5 بلین ڈالر گھٹی ہے، نہ صرف وہ 5 بلین ڈالر بڑھانی ہے، بلکہ اس سے زیادہ ٹارگٹ کرنا ہے کہ کیسے بڑھا کے عوام کو جابز کریٹ ہوں، چاہے وہ ہماری صنعت میں جو کہ امپورٹڈ جو ہے وہ را مٹیریلز پہ چل رہی تھی، ڈومیسٹک مینوفیکچرنگ کی، چاہے وہ ایکسپورٹ میں کر رہی تھی، کیونکہ اصل بات یہ کہ جابز ہوں گے اور لوگوں کے پاس روزگار ہوگا تو وہ یہ بجلی کا بل، گیس کا بل، یہ مہنگائی دے سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس روزگار ہی نہیں ہوگا تو کیسے دے گا؟ تو میری فلسفی آج جو ہم نے ایس آئی ایف سی کو دی کہ ہم نے اپنے اکانومی کو دوبارہ سے کھولنا ہے، ہم نے انڈسٹری کو بھی کھولنا ہے، ہم نے جو ہے وہ ایکسپورٹ کو بھی کھولنا ہے، نئی مارکیٹس بھی کھولنی ہے، ایکسپلور کرنی ہے، اور صنعتوں کو جو ہے وہ ترجیحاتی بنیاد پہ دوبارہ سے جو ہے اس کو ریوائیو کرنا ہے۔ اس میں 3 میجر فیکٹرز تھے، ایک تھے را مٹیریل سپلائی چین میں، دوسری تھی انرجی پرائسنگ، تیسری تھی گیس کی اویلیبلٹی۔ تینوں چیزوں پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری کو جو ہے ہمیں پرائرٹائز کرنا پڑے گا تاکہ ملک کا پہیہ چلے۔ اگر صنعت چلے گی تو ملک کا پہیہ چلے گا، اور صنعت چلے گی تو ہمارے ملک کا کاروبار بڑھے گا۔ تو آج کا فوکس یہ تھا کہ ٹریڈ کیسے بڑھائیں، صنعتوں کو واپس کیسے چلائیں، مہنگائی کا جو بحران آیا ہوا ہے وہ مہنگائی کا بھی بحران اسی طرح کنٹرول ہوگا جب ایکسپورٹ بڑھے گی۔ یہ جو آج 300 کا ڈالر ہے، یہ 300 کا ڈالر 250 کا بھی ہو سکتا ہے اگر ملک کی ایکسپورٹ کی صنعت چل پڑے، اور وہ صنعت، اور اس سے ساری مہنگائی ٹوٹ جائے گی۔ لیکن یہ سب مارکیٹ بیس ہونا ہے، یہ کوئی جو ہے وہ فورس نہیں ہو سکتا۔ ایکسپورٹ بڑھے گی، ڈالر بڑھیں گے، اور اسی سے ملک میں استحکام آنا، کیونکہ آپ نے کمانا ہے اور کما کے لانا ہے تو ہی آپ خرچ کر سکتے ہیں، کمائے بغیر آپ قرضہ لے کے نہیں خرچ کر سکتے۔ تو آج بڑی ڈیٹیل میں اس کے اوپر پریزنٹیشن ہوئی، اور بڑی ڈیٹیل میں اس بات کو بھی ڈسکس کیا کہ جو سمگلنگ ہے اس سے ہمارے ملک کو بہت نقصان ہوا، سمگلنگ کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے تاکہ ہمارے جو ریگولیٹڈ چینلز ہیں، جو کہ ہمارا نظام ہے پاکستان کا، اس نظام کے تحت امپورٹس ہوں، اور سمگلنگ کو ہر صورت میں ڈسکریج کیا جائے۔ تھینک یو۔